السلام علیکم خواتین و حضرات. آج مرزا غالب کی جو غزل ہم نے منتخب کی ہے اس کا پہلا شعر ہے: نہیں کہ مجھ کو قیامت کا اعتقاد نہیں، شب فراق سے روز جزا زیاد نہیں. روز جزا کا مطلب ہے وہ دن جب اعمال کا بدلہ ملے گا، یعنی قیامت کا دن. تو وہی کہتے ہیں کہ اعتقاد کا مطلب ہے، آپ جانتے ہیں کہ یقین ہونا، اور شب فراق کہتے ہیں جدائی کی رات کو. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کس نے کہا کہ میں قیامت کا منکر ہو گیا ہوں؟ یہ غلط بات ہے. میرا اعتقاد قیامت پر بدستور قائم ہے. البتہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ جدائی کی رات میں جو مصیبتیں اور مشقتیں عاشق پر گزری ہیں ویسی قیامت کے دن پیش نہیں آ سکتی. اس لیے قیامت کا دن ہجر کی رات سے بڑھا ہوا نہیں ہے. کتنا معمولی اور عام مضمون ہے، لیکن محض بیان کی خوبی سے اسے مرزا نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا. دوسرا شعر ہے: کوئی کہے کہ شب ماہ میں کیا برائی ہے، بلا سے آج اگر دن کو ابر و باد نہیں. شب ماہ کہتے ہیں چاندنی رات کو، اور بلا سے کا مطلب یہ ہے کہ ہو نہ ہو. آج اگر دن کو ابر و باد نہیں. ابر کہتے ہیں بادل کو اور باد کہتے ہیں ہوا کو. ان کا مطلب یہ ہے کہ ابر و باد یعنی سہانا موسم، مزے کا موسم نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ تو کہہ یہ رہے کہ اگر آج دن کے وقت بادل نہیں چھائے اور ٹھنڈی ہوا نہیں چل رہی، اس لیے شراب کا سازگار موسم موجود نہیں تو نہ صحیح. آخر یہ تو بتاؤ کہ چاندنی رات میں اگر محفل شراب کی جما لی جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ اصل میں شراب پینے والوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ یا دن کے وقت ابر چھایا ہوا ہو، مطلب دھوپ نہ ہو اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، یا رات کے وقت جب چاندنی چھٹکی ہوئی ہو. تو اس شعر میں دونوں کا ذکر کر دیا مرزا نے. اگلا شعر دیکھتے ہیں: جو آؤں سامنے ان کے تو مرحبا نہ کہیں، جو جاؤں وہاں سے کہیں کو تو خیر باد نہیں. مرحبا آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں دعائیہ کلمہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دعا دینا یا تحسین کرنا، اس کو کہتے ہیں مرحبا. اور خیر بات کا مطلب ہے خیریت ہو، اچھے رہو. تو دونوں میں سے مرحبا کسی کے آتے وقت اور خیر بات جاتے وقت کہنے کا دستور ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی محبوب کی اصل میں وہ جو لاپرواہی ہے اور وہ جو ان کے ساتھ بری طرح پیش آتے ہیں اس کا نقشہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس کے سامنے جاتا ہوں تو کبھی اس کی زبان پر مرحبا کا لفظ نہیں آتا، اور اس کے پاس سے کسی طرف جاتا ہوں تو اس نے کبھی خیر بات نہیں کہا. تو اس سے بڑھ کر اور کیا بے نیازی اور بے پرواہی ہوگی. اچھا، اس کا اگلا شعر ہے کہ آج بزم میں کچھ فتنہ ہو، معاف کیجیے گا، کبھی جو یاد بھی آتا ہوں تو کہتے ہیں کہ آج بزم میں کچھ فتنہ ہو فساد نہیں. فتنہ و فساد کا مطلب آپ جانتے ہیں، جو محفل کو خراب کر دے، فساد مچا دے وہاں پر. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے شعر سے جو پہلے شعر گزرا ہے، یہ شعر نمبر 3 سمجھ لیجئے اسی سے ملا ہوا شعر ہے. یعنی اگر محبوب کو کسی وقت میرا خیال آ بھی جاتا ہے تو وہ یوں ذکر کرتا ہے کہ کیا بات ہے، آج ہماری محفل میں کوئی فتنہ اور فساد نظر نہیں آتا. مطلب یہ ہے کہ جب مرزا بزم میں پہنچ جاتے تھے تو ہر ایک سے لڑتے جھگڑتے تھے، اور کبھی بے تکلفی میں کسی کے زبان سے کوئی بات نکل پڑی تو اس سے الجھ جاتے تھے، اور کسی نے شوخ نظروں سے محبوب کو دیکھ لیا تو لڑائی شروع کر دیتے تھے. تو یوں محبوب کی بزم میں ایک ہنگامہ برپا رہتا تھا. تو مرزا جو موجود نہیں ہوتے تھے تو ہر طرف سکون اور اطمینان نظر آتا تھا. بس یہی کیفیت اس شعر میں پیش کی گئی ہے. تو آئیے اب اس کا آخری شعر دیکھتے ہیں
کہ وعدے کا ذکر ان سے کیوں کرو غالب، یہ کیا کہ تم کہو اور وہ کہیں کہ یاد نہیں۔ اس شعر میں بھی مسلسل یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شکایت اور ایک شکوہ ہی چلا جا رہا ہے مسلسل۔ تو کہتے یہ ہیں کہ بے شک محبوب نے وعدہ کیا ہے اور اسے پورا نہیں کیا، تو وہ خود سے کہہ رہے ہیں کہ غالب اب اس وعدے کا ذکر محبوب سے کیوں کرتے ہو، ذکر کرو گے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ کہہ دیں گے کہ ہمیں یاد نہیں رہا، پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بہتر یہ ہے کہ اس ذکر سے ہی دستبردار ہو جاؤ۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا کی آج کی غزل جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس غزل میں بہت زیادہ مشکل الفاظ بھی نہیں ہیں اور اس غزل میں کوئی بہت زیادہ ایسا فلسفہ بھی نہیں ہے جو کہ مرزا غالب کا خاصہ ہے۔ تو امید ہے کہ یہ غزل جیسے بھی اس کے معنی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے پھر انشاءاللہ کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔